الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمائے. حاضرین مجلس، جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ آل عمران کی 115 نمبر کی آیت ہے. پروردگار عالم فرما رہے ہیں وما یفعلوا من خیر، جو بھی لوگ اچھا کام کریں گے فلن یکفروہ، تو ہرگز ان کے اس کام کا انکار نہیں کیا جائے گا. واللہ علیم بالمتقین، اللہ جانتا ہے متقی بندوں کو. یہ اس آیت کے لفظوں کا ترجمہ. مولا کریم فرما رہا ہے کہ اس کے بندے جو بھی بھلا کام کریں، وما یفعلوا من خیر، خیر خود نکرہ ہے اور من کے اضافے سے اس کے نکرہ پن میں اور مضبوطی پیدا کی گئی. مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بھلا کام بھلے وہ کتنا ہی چھوٹا کتنا ہی معمولی کیوں نہ رہے، اس کا بھی اجر انہیں برابر دیا جائے. کسی کے حق میں ذرہ برابر کمی نہیں کی جائے گی. فَلَن يُكْفَرُوهُ، تو ہرگز ان لوگوں کا کفر کا مطلب یہاں پر حق تلفی، کسی کی حق تلفی نہیں کی جائے. تو دنیا میں جب نیکی کا موقع ملے تو نیکی کو انجام دینا چاہیے، اگرچہ کہ وہ نیکی چھوٹی ہی رہے، اس کی پرواہ نہیں. عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ بھائی دو پیسے جوڑو. یہ پیسے تم جوڑتے ایک دن آئے گا کہ گن کر دیکھو گے تو لاکھ روپے ہو جائیں گے. دنیا کی مثال، روزانہ 5 روپے آپ ہنڈی میں ڈال دیں، ایک دن کھول کر دیکھتے ہیں تو اس میں کئی ہزار روپے رہتے ہیں. تو یہی حال ہے آخرت کا کہ تم دنیا میں چھوٹی نیکیاں ہی کرو تو یہ نیکیاں اکٹھا ہو کر میدان محشر میں تمہارے سامنے آئیں گی، ایک بھاری شکل لے کر آئیں گی. اس وقت تمہیں بہت فائدہ ہوگا. اگر آج تم یہ سوچے کہ یہ تو معمولی چیز ہے کیوں کرو. آپ مسجد کے اندر داخل ہوئے، آپ نے وضو کیا، موقع ہے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیجئے، آپ کو ثواب. یہ تو نفل نماز ہے کیوں پڑھو. اگر چھوڑ دیں گے تو آپ کے ہاتھ سے موقع نکل جائے گا. ہاں، اگر آپ کو ایسا ضروری کام ہے کہ آپ اگر اس نفل نماز میں لگ جائیں گے تو وہ کام آپ ادا نہیں کر سکتے جو بالکل ضروری ہے، تو ایسے موقع پر آپ جا سکتے ہیں.
اگر موقع آپ کو مل رہا ہے، خاموش آپ بیٹھے ہیں، کیوں خاموش بیٹھے؟ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ بحمدہ کا ورد رکھ لیجیے، یا درود پاک پڑھتے ہوئے بیٹھ جائیے۔ تو یہ جو درود پاک کا ورد آپ کریں گے کہ 5 منٹ بیکار بیٹھے، 5 منٹ آپ درود پاک کا ورد کرتے ہیں تو تقریباً 100 سے زیادہ درود پاک کا ورد آپ سے ہو جائے گا، اور یہ نیکی آپ کے نام اعمال میں درج ہو جائے گی۔ پروردگار عالم نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو شخص ذرہ برابر بھی اچھا کام کرے گا، یارہ، اپنے اچھے کام کو دیکھے گا، ذرہ برابر۔ ذرہ کیا ہے؟ اس سے چھوٹی چیز کا آپ تصور نہیں کر سکتے، وہ ہے ذرہ۔ یعنی جب دھول اڑتی ہے تو دھول کے اندر ذرات ہوتے ہیں، ان ذرات میں کا ایک ذرہ اگر آپ اسے چٹکی میں لینا چاہے تو نہیں لے سکتے، وہ اتنا چھوٹا سائز ہے اس کا، ذرے کا۔ مولا تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ذرہ برابر بھی اگر کوئی اچھا کام کرے گا تو وہ اچھا کام ثواب کی صورت لے کر اس کے سامنے آئے گا، اور وہ اس چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا ثواب بھی دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر برا کام کرے گا اس کا انجام بھی دیکھے گا۔ اسی لیے ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو اور کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، کیونکہ گناہ تمہارا چھوٹا ہے لیکن گناہ کر کے جس کو تم ناراض کر رہے ہیں وہ بہت بڑا ہے۔ اللہ اکبر اس کی شان، اس رب ذوالجلال کو تم ناراض کر رہے ہیں۔ تمہارا گناہ تمہاری تقسیم کے حساب سے گناہ کبیرہ ہوگا، گناہ صغیرہ ہوگا، بڑا گناہ، چھوٹا گناہ، مگر جب تمہیں پتہ چلے کہ گناہ ہے، تم یہ گناہ کر کے کس کی نافرمانی کر رہے ہو یہ سوچو۔ جس کی تم نافرمانی کر رہے ہو وہ تمہارا خدا، وہ رب العالمین ہے، اس سے بڑی کسی کی ذات نہیں، اس سے بڑھ کر کسی کی ہستی نہیں ہے۔ اسی طرح جب نیکی کا دھیان آئے تو ہلکی سے ہلکی نیکی کو بھی نہ چھوڑو، اس لیے کہ تمہاری نیکی ہلکی ہے، اجر و ثواب دینے والا بہت بڑا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہاری چھوٹی سی نیکی پر بھی تمہیں ایسا اجر و ثواب دے دے کہ اس نیکی کو تمہارے لیے پروردگار تمہاری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مثالیں دی، ایک نیکی کی مثال، ایک برائی کی مثال۔ ایک عورت جو فاحشہ تھی، بری عورت تھی، اس فاحشہ زناکار عورت نے دیکھا کہ کتا پیاس سے جیب لٹکائے ہوا، تو یہ فوراً اپنا موزہ نکالتی ہے، یعنی چمڑے کا جوتا جو پہنتے ہیں، پیر کو جو لگا رہتا ہے اسے کہتے ہیں موزہ۔ عام طور پر ہم جو ساکس پہنتے ہیں وہ کپڑے کا ہوتا ہے، یہ موزہ چمڑے کا ہوتا ہے۔ تو موزے کو اس نے اپنے دوپٹے میں باندھ کر کنویں میں اتارا، پھر موزے میں جو پانی آیا اس پانی کو اس کتے کے حلق میں ٹپکایا، تو کتے کے حلق میں پانی گرا، اس کی پیاس بجھی، کتے کو راحت ہوئی۔ یہ کیا بہت بھاری نیکی ہے کیا؟ انسان کو پانی نہیں پلائے، یہ کتے کو، اور کتا تو ناپاک جانور ہے۔ تو کتے کے بارے میں ہے کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہے اس میں فرشتے نہیں آتے۔ اس جانور کو پانی پلائی
وہ نیکی اللہ کو اس طرح پسند آئی کہ اس نیکی کی وجہ سے اس عورت کی مغفرت ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے. تو کوئی بھی نیکی کرنے کا آپ کو موقع مل جائے تو اسے معمولی سمجھ کر مت چھوڑو. قبولیت کا وقت ہو تو وہی نیکی آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے. اور برائی کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت اپنی بلی کو باندھ کر رکھ دی، کھولتی بھی نہیں اور اسے کھانے کے لیے غذا بھی فراہم نہیں کرتی، یہاں تک کہ وہ بلی بھوک کی وجہ سے مر گئی. تو بلی کو جو اذیت دی وہ عورت، اس کی وجہ سے اس عورت کو عذاب میں اتار دیا گیا. اس کی ساری نیکیاں بیکار ہو گئی اس ایک برائی کی وجہ سے. بلی یہ بھی خدا کی مخلوق ہے، جانور ہے، مگر خدا نے پیدا کیا تو اس جانور کو کھول دینا تاکہ بلی خود جائے کچھ کھا لے، یا اسے باندھ کر رکھی ہے تو وقتاً فوقتاً اس کی غذا اسے فراہم کرنا یہ لازمی تھا. تو ان دو مثالوں کو پیش کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ کوئی بھی نیکی معمولی نہیں ہوتی، کوئی بھی برائی معمولی نہیں ہوتی. تو مولا کریم یہاں فرماتے ہیں کہ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ، لوگ جو بھی اچھا کام کریں گے ان کے کام کا اجر ان سے نہیں روکا جائے گا، ان کو محروم نہیں کیا جائے گا. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اللہ جانتا ہے کہ متقی کون. متقی تقوی والا. تقوی کا معنی کیا ہے؟ اتقا یتقی، اس کا معنی ہے بچنا. متقی بچنے والا. کس چیز سے بچنا؟ اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی سے بچنا. اللہ کی ناراضگی سے بچنا تو کیا کرنا؟ جس کام سے رب ناراض ہوتا ہے اس کام سے بچنا. وہ کون سا کام ہے جس سے خدا ناراض ہوتا ہے؟ وہ گناہ. گناہ سے بچنے کا نام تقوی ہے. گناہوں سے دور ہو جانے کا نام تقوی ہے. اس موقع پر جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر یاد آ رہا ہے. عام طور پر لوگ ایک ایسے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں جسے وہ جانتے نہیں. صوفیہ اکرام جانتے ہیں، جلال الدین رومی جانتے ہیں وہ گناہ کیا ہے. میں کیا بھی گناہ نہیں کیا، مگر ایک گناہ ہے جو لوگ کرتے ہیں انہیں خود پتہ نہیں. وہ گناہ یہ ہے کہ دوسرے سے امید رکھنا. دوسرے سے امید رکھنا، یہ مجھے کچھ دے گا، یہ میری مدد کرے گا، یہ میرے کام آئے گا. یہ گناہ ہے، کیونکہ جب تو دوسرے سے امید رکھتا ہے تو تیرے رب کو بھول گیا. تو میں اب شعر سنا رہا ہوں جلال الدین رومی علیہ رحمت و رضوان کا شعر. زہد و تقوی چیست اے مرد فقیر. زہد و تقوی کیا ہے اے مرد فقیر؟ مرد فقیر کا مطلب یعنی اے وہ شخص جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں دین پر قائم ہوں. زہد کیا ہے، تقوی کیا ہے، سن لے. زہد و تقوی چیست اے مرد فقیر، لا تمعبودن ز سلطان و امیر. بادشاہ سے اور امیروں سے لا تمع ہو جانا یہی تقوی ہے. لا تمع آرزو ہی نہیں. بڑے سے بڑا کروڑ پتی سامنے آ گیا، کوئی بھی فرق نہیں. معمولی انسان سے جیسا ملتا اس سے بھی ویسا ہی ملتا ہے. اگر طمع ہوگی تو اس کا انداز بدل جائے گا. معمولی آدمی آیا تو بیٹھے رہے گا، وہ آتے ہی ایسا بھاگیں گا پیروں کو فالج لگ کر ہے بھی تو اٹھ کے بھاگ جانا. وہ دیتا نہیں وہ الگ بات، اس کے پاس ہے یہ خیال اسے
ایسی انرجی پیدا کرتا کہ اس وقت گھٹنے کا درد بھی چلے جاتا، پیروں کا درد بھی چلے جاتا، بوڑھا پن بھی ختم، کمزوری بھی ختم، بستر پہ پڑا رہا بھی تو اٹھ کے کھڑ کے بھاگ جاتا۔ تو یہ طمع کی وجہ سے۔ تو لا طمع بودن، لا طمع ہو جانا، بودن کا معنی کیا ہے؟ ہو جانا۔ فارسی میں مصدر کی پہچان ہی نون ہے، آمدن، رفتن، کردن، مردن، یہ مصدر کی پہچان ہے۔ بودن کا معنی ہو جانا، لا طمع ہو جانا۔ کس سے؟ سلطان و امیر، سلطان سے بھی امیر سے بھی، دولت مند سے، حکومت والے سے کوئی عارض نہیں۔ یہ کیا کام بنائے؟ کام بنانے والا مولا ہے۔ صرف زبان سے نہیں، یہ چیز دل میں رہے، زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں۔ بد اخلاقی آپ جا کے بلا وجہ کسی آدمی سے تم میرا کیا ابھی کام نہیں بنائیں گے، وہ بنائیں گے نہیں بنائیں گے، بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ دل میں عقیدہ رکھو کہ کوئی تمہارا کچھ بھی کام بنا نہیں سکتا۔ اگر تم کسی سے امید لگائے بیٹھے کہ میرا کام بنا دے گا، دنیا میں جتنے مفتی ہیں فتویٰ دیں گے کہ آپ تو تقوی والے انسان ہیں، آپ کے دل کی بات مفتی نہیں جانتا، مگر اللہ والے کے پاس آپ تقوی سے محروم ہو گئے، نکل گیا تقوی۔ کیونکہ ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ ظاہر میں نماز پڑھ رہا ہے، مگر پوری نماز میں خیال ہے کہ کوئی میری نماز کو دیکھتا ہے، نماز کو دیکھ کر مجھ پہ کچھ رحم کرے گا، میں جا کے اس سے ملوں گا تو نمازی ہونے کی وجہ سے وہ میری قدر کرے گا، تو اس سے طمع رکھا، تو نمازی بننے کے باوجود تقوی سے محروم۔ یہ اندرونی حالت۔ تو تقوی کا جب لفظ آیا تو مجھے حضرت کا شعر یاد آ گیا، جلال الدین رومی، انہیں کہتے ہیں عارف رومی، روم کے عارف۔ تو اس کتاب کے اندر عرفان ہی عرفان، زہد و تقوی چیست اے مرد فقیر، لا طمع بودن ز سلطان و امیر، واللہ علیم بالمتقین۔ اللہ جانتا ہے کہ متقی کون۔ ہم لوگ متقی کے لیے اپنا اپنا معیار رکھتے ہیں کہ ایسا رہا تو متقی ہوگا، ویسا رہا تو متقی ہوگا۔ تو تمہارا جو بھی معیار ہے اسے تم قائم کر لو، مگر اتنا ضرور یاد رکھو کہ متقی کو صحیح معنوں میں اگر جانتا ہے تو پروردگار جانتا ہے۔ لہذا کون کیا درجہ رکھتا ہے ہم نہیں جانتے، جس کا کیا مقام ہے ہم نہیں جانتے۔ آیت ختم ہوئی، ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ ہی کا انکار کر دیا، اللہ کے دین کا انکار، اللہ کے نبی کا انکار، جنہوں نے کفر کیا، لا تغنی عنہم اموالہم، ان کی دولت ہرگز انہیں نفع نہیں دے سکتی، ولا اولادہم، اور نہ ہی ان کی اولاد، نہ ان کی دولت کے لیے اموال کا لفظ، اموال مال کی جمع ہے۔ مال کا معنی کیا ہے؟ سرمایہ، ویلتھ۔ تو کسی کی دولت اسے بچا نہیں سکتی، ولا اولادہم، اور نہ ہی اولاد بچا سکتی ہے، من اللہ شیئا، اللہ سے کچھ بھی بچا نہیں سکتی، شیئن، کچھ بھی، یعنی نتھنگ جو کہتے ہیں نا، کوئی ذرہ برابر بھی دولت وہاں کام نہیں آ سکتی حشر کے میدان میں۔ یہاں پر کہتے ہیں ہم پیسہ پھینکو تماشا دیکھو دنیا میں، پھر ہم کہتے ہیں منی میکس منی، منی میکس منی یہاں ہے، وہاں پر نہیں چلے گا۔ وہاں پر کون سی کرنسی چلے گی حشر کے میدان میں؟ انڈیا بھی نہیں، پاکستان بھی نہیں، چائنا بھی نہیں، عراق بھی نہیں، امریکہ بھی نہیں، آسٹریلیا بھی نہیں، کون سی کرنسی لے کے پھریں گے وہاں پر حشر کے میدان میں؟ کچھ بھی نہیں چلے گا۔ تو تمہارا مال تم کو اللہ سے کچھ بھی، اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا، اور تمہاری اولاد بھی نہیں بچائے۔
بعض لوگوں کا اولاد پہ بڑا ناز ہے، میرے بچے آگے اور بھی کچھ نہیں کر سکیں گے، بچے آتے ہی نہیں وقت، کیونکہ بچے کہیں رہتے ہیں، یہ کہیں رہتا ہے، تو بچوں پہ بڑا ناز رہتا ہے، بچے مجھے بچا لیں گے۔ بچے بچا لیتے ہیں کسی موقع پر، یہ رب کا کرم ہے۔ رب کے کرم کو یاد کرنے کے بجائے ایسا بول رہا ہے گویا بیٹھ کر یہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اللہ نے دے دیا بچے، دینے والے رب کو بھول گیا، اور ایسا ناز کر رہا ہے گویا بچوں کو تیار کیا ہے، بسکٹ کو تیار کر ایسا کرا ہے، ایسا بولتا میرے بچے میرے بچے، بچے تیرے، دیا کون تجھے، دیا کون، وہ جاؤ، رب نے دیا، نہیں دیتا تو یہ ایک بچہ بھی نہیں ملتا۔ تو میدان محشر میں نہ اولاد کام آئے گی نہ دولت کام آئے گی، کیونکہ انسان کو زیادہ تر ناز اپنی دولت پہ ہوتا ہے، اسی لیے اللہ نے دولت کا ذکر پہلے کیا، اموال، پھر اس کے بعد اولاد کا ذکر کیا۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ لوگ تو جہنم میں جانے والی ہیں، یعنی جنہوں نے کفر کیا، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں، وہاں آ کر کوئی ضمانت دے کر نکال نہیں سکتا۔ جیسے دنیا میں بیل میں آ گئے، وہاں بیل میں آنے کا بھی سوال نہیں، کوئی آ کے بچا سکتا؟ کوئی سیاسی آدمی، پولیٹیشین، MLA، کوئی آ کے وہاں بچا سکتا کیا جہنم کی آگ سے؟ نہیں۔ کافر بنے، اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر دیا تو بس تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر آگے کیا آیت میں اللہ فرما رہا ہے مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ کفار یعنی اللہ کو نہ ماننے والے، رسول پاک کو نہ ماننے والے، یہ دنیا کی زندگی میں جو بھی خرچ کرتے ہیں، کافر بھی خیرات کرتے ہیں۔ دیکھیے ایک شخص جو دین پر قائم نہیں ہے، اللہ کی محبت بھی اسے نہیں، رسول اللہ کی محبت بھی نہیں، مگر خرچ کرتا، تو جو لوگ خرچ کرتے ہیں ایمان کے بغیر اس دنیا کی زندگی میں، ان کی مثال کیسی ہے، ان لوگوں کی حالت کیسی ہے؟ کمثل ریح، ان کی حالت ہوا کی طرح ہے۔ مثال پہ غور کیجیے، اللہ تبارک و تعالی جب ایک مثال دیتا ہے تو میں کہوں گا بلکہ مانوں گا کہ اس سے بہتر مثال پیش کی ہی نہیں جا سکتی، بالکل مناسب مثال۔ تو جو لوگ ایمان کے بغیر خرچ کرتے ہیں ان لوگوں کی مثال ہوا کی طرح ہے۔ فیہا سر، اس ہوا کے اندر سخت سردی ہے، بہت زیادہ ٹھنڈک ہوا کے اندر۔ اصابت حرث قوم، وہ ہوا یہ قوم کی کھیتی کو جا کر لگ گئی۔ ہوا جب زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے تو یہ ہوا اپنے اندر جلانے کی طاقت رکھتی ہے، جلا دیتی ہے کھیت کو۔ تو ایسی قوم کی کھیت کو وہ ہوا لگی، ظلموا انفسہم، جس قوم نے خود پر ظلم کر لیا۔ انسان خود پر ظلم کب کرتا ہے؟ جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو خود پر ظلم کرتا ہے۔ فَأَهْلَكَتْهُ، تو اس ہوا نے اس کھیت کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اب اس مثال پر اور حقیقت پہ ذرا غور کیجئے، دونوں کا ایک دوسرے کو جوڑ کر تطبیق کر کے دیکھیے، دونوں کو میں تطبیق، اب ایک تطبیق کیسے، یعنی ٹیلی کر کے دیکھیے دونوں کو۔ ایک طرف کافر کی خیرات ہے، دوسری طرف کھیت ہے، کھیت لہلہا رہا ہے، ہرا بھرا ہے، اچانک ہوا آئی، ٹھنڈی ہوا آ کے اس کھیت کو جلا کر بالکل نیست و نابود بنا دی۔
اسی طرح ایک کافر خیرات کرتا ہے مگر اس کا جو کفر ہے وہ کفر ہوا بن کے آتا ہے، آ کر اس کی خیرات کو بیکار بنا کے رکھ دیتا ہے۔ دونوں مثالوں کے اندر کیسا تناسب ہے، دیکھیے دونوں کے اندر کیسا تناسب ہے، یہ ایک دوسرے کے کس طرح مناسب ہے، ذرا غور کیجیے۔ وما ظلمہم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ کسی کی خیرات برباد ہو گئی، اللہ نے ظلم نہیں کیا، ولیکن انفسہم یظلمون، مگر وہ ایسے تھے کہ خود پر انہوں نے ظلم کیا۔ اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے خیرات کرتے، یہ کہ رائی کے برابر بھی خیرات کرتے تو ان کی خیرات بیکار نہیں ہوتی، مگر انہوں نے رب کو راضی کرنے کے لیے خیرات نہیں کی، دوسرے ارادے سے کیا، دوسرے تھے مقاصد ان کے۔ تو جیسی نیت ویسی برکت، خیرات میں بھی نیت لازمی ہے۔ اگر صحیح نیت ہو، وہ نیت کیا ہے؟ رب کو راضی کرنا، اتنا رب کو راضی کرنے کا ارادہ کہ کسی سے شکر گزاری کی بھی توقع نہ رہے، جیسا کہ اللہ نے سورہ دہر میں فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کی راہ میں کھلانے والے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہیں اللہ کی خاطر کھلاتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کے لیے ہم تمہیں کھلاتے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی عوض طلب نہیں کرتے، ولا شکورا، شکریہ کا لفظ بھی طلب نہیں کرتے۔ شکریہ نہ بولو تو بھی کوئی گلہ نہیں، کیونکہ شکریہ سننے کی امید میں ہم نے یہ کام نہیں کیا۔ تم شکریہ بولو یا نہ بولو، ہمارا رب یہ کہہ دے کہ اے بندے تیری سخاوت سے میں راضی ہو گیا، تو وہی ہمارا مقصود ہے، وہی ہمارا موٹیو، وہی ہماری منزل، وہی ہماری کامیابی ہے۔ تو جو لوگ ریاکاری کی وجہ سے خیرات کرتے ہیں، ریاکاری، دکھاوا، نام و نمود، شہرت، بہادری، اسے دل لچنے پہ انہیں کرتا ہے، میں کیا کرتا میں دوسرے کو ڈاؤن کراتا، خود کو اوپر لے جاتا، کیا اسے دل لچنے، میں کیا، میں رہا تو کیا کروں گا میں، تو میں جو لفظ ہے یہ لفظ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ ابلیس جو نافرمانی کیا، اس کی نافرمانی کہاں سے شروع ہوئی؟ اس کی زبان سے شروع ہوئی، اور ابلیس کی زبان میں نافرمانی کے طور پر جو پہلا لفظ نکلا وہ ہے انا۔ انا کا معنی کیا ہے؟ میں۔ اللہ نے جب کہا سجدہ کر تو کہا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں آدم سے، انا خیر منہ۔ تو یہ انا جو ہے انسان کو فنا کر دیتا ہے۔ اب انا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ خود کا نام لینے کے بجائے خدا کا نام، اللہ مجھ سے کروا رہا، یہ حقیقت کا اعتراف ہے، حقیقت کو تسلیم کر لینا ہے۔ اللہ کو بھول کر میں کیا بولے، ہاں میں یہ لفظ ضرور بول سکتے ہیں، میں غلطی کیا، میں خطا کیا، میں گناہ کیا، میں غلط کام کر دیا۔ تو جہاں جہاں برائیاں ہیں وہاں میں بولوں، جہاں جہاں اچھائیاں ہیں وہاں خدا نے کروا لیا، خدا نے کروا لیا۔ یہ عاجزی اللہ تعالیٰ کو پسند۔ تو جو لوگ کفر کے ساتھ خیرات کرتے ہیں یا ریاکاری کے طور پر خیرات کرتے ہیں، ان کی مثال اس کھیتی کی طرح ہے جو کھیتی برباد ہو جاتی ہے ہوا کی وجہ سے۔ تو یہ ریاکاری یہ بھی ایک ہوا ہے، اس ہوا کی وجہ سے تمہاری سخاوتیں برباد ہو جاتی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے،
لا تتخذوا بطانة من دونکم، تمہارے ماسوا جو ہیں انہیں تم اپنا رازدار نہ بنا، یعنی جو تمہارا نہیں ہے، دوسری قوم کا ہے، کافر ہے، اس سے دوستی اتنی ہی رکھو جتنی دوستی درکار ہے، اسے رازدار مت بناؤ۔ جیسا کہ آج کل عام چیز ہو گئی، ایک دور ایسا تھا کہ مسلمان کے گھر میں کوئی بھی غیر مسلم نہیں آتا تھا، اسے ڈر تھا ان کے گھر میں گوشہ ہے۔ گوشے کا لفظ ہندو لوگ بھی جانتے تھے، بائی ویڈیو مسلمان کا گھر ہے، گوشہ ہے۔ آج ہندو تو ہندو، مسلمان کو بھی پتہ نہیں گوشہ ہے، یہ حال ہو گیا۔ ایک دور ایسا تھا کہ گراؤنڈ فلور میں چند لوگ ہیں، فرسٹ فلور میں دوسری فیملی ہے، تو فرسٹ فلور میں جانے والا سیڑھی چڑھنے کے پہلے 2 یا 3 بار بولے گا غوشہ غوشہ غوشہ، تاکہ عورتیں وہ آواز سن کر اندر چلے جائیں یا سنبھل کر بیٹھ جائیں، اس کے بعد ہی اندر جائے گا۔ ایسا رواج تھا، میں سمجھتا ہوں کہ میرے بچپن میں ایسا تھا 40-50 سال پہلے، مگر آج تو لفظ ہی دماغوں سے ہی نکل گیا۔ تو آج ایک مسلمان اپنے دوست کو گھر میں بلا کر بٹھاتا ہے اور اپنی بیوی کو بلا کر انٹروڈیوس بھی کراتا ہے، یہ میری بیوی، پھر وہ بات کرتا، اس کے بعد اسے اجازت دے دیتا۔ اب اجازت مل گئی، اس کی غیر موجودگی میں بھی وہ آیا تو بیوی کو بولتا میرا دوست آیا، تو اسے چائے وغیرہ پلا کر بھیجنا، آ کر بیٹھتا، پھر چائے پلاتی۔ کہاوت مشہور، چائے سے چاہت بڑھتی، 2 بھائیوں میں چاہت بڑھتی، یہاں پر اس کی بیوی میں، اس کے دوست میں چاہت بڑھ جاتی چائے کی وجہ سے۔ کیا مصیبت! اس کے بعد معاملہ ایسا بڑھ جاتا کہ یہ گھر میں آیا تو بیوی نہیں، کہاں، وہ دوست کے ساتھ چلے گئے۔ اس کے بعد آیا، کیا میں کیا بھروسہ کرا رہا اس کے اوپر، کیوں بھروسہ کیا تھا؟ جو طریقہ نبی نے بتایا اس طریقے پہ رہتا۔ دوستی کرنا غلط نہیں ہے، مگر دائرے سے باہر آ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تتخذوا بطانة من دونکم، تمہارے ماں سوا جو ہے ان کو تم اپنا رازدار مت بنا، اس سے کئی پریشانی آتی ہیں۔ تو یہ آیت بہت دراز ہے، انشاءاللہ آئندہ محفل میں اس کی وضاحت کی جائے گی۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کی راہ چلا۔ اے رب غفور ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وحبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔